آج 3 جمادی الثانی جمعہ کے دن جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم ہے، اس کو کسی صورت مت ضائع کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 جمادی الثانی جمعہ کے دن جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم ہے، اس کو کسی صورت مت ضائع کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ یہ 3 کام کرنے سے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ خدارا یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو جگا لو۔ میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کب جمادی الثانی کے یہ دن آئیں اور یہ 3 کام کر کے میں رب کریم سے اپنی حاجت کو پورا کروا لوں۔ ناظرین، جمادی الثانی کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر جائے گا، آج یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ ابھی بھی بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ایسے ہیں جو جمادی الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزاریں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی جمادی الثانی کے مہینے کو لاپرواہی سے گزار رہا ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ ماہ جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کے دن یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال ضرور پال لو۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، اللہ پاک اس کے نصیب کو چمکا دیتا ہے، پورے سال کا رزق اور دولت اس کے مقدر لکھ دی جاتی ہے۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑا، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ اگر جمادی الثانی کی پہلی جمعرات یہ 3 کام کرنے سے آپ کے پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ 3 اعمال آپ کے مقدر کے تمام بند تالوں کو کھول دیں گے۔ اگر کوئی رب کریم کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت کا شکار ہے۔ آج آپ میں سے جو کوئی مصیبت کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا، اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، آپ کے گھر میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی خود بے روزگار ہے، ماہ جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 اعمال پڑھنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے ایسے فیصلے ہو جائیں گے کہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ جمادی الثانی اپنی عظمت و فضیلت کے ساتھ موجود ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب میں اور آپ رب کریم سے مانگتے ہیں کہ اے میرے مالک مولا ہماری حاجت کو پورا کر دے۔ آپ وہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے جسے مانگنے والا رب کریم سے 1 لاکھ کی فرمائش کرتا ہے تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نواز دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جمادی الثانی کے مہینے کی قدرت کیا کریں کہ ہم سب رب کریم کو ماننے والے ہیں، رب کے حبیب کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں۔ جب ہم اپنے رب کو ماننے والے ہیں تو پھر کیوں رب کریم کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کیوں نہ اپنے رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جائیں۔ آج موقع ہے، آج اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اپنی تمام حاجات کو، اپنی تمام خواہشات کو رب کے سپرد کر دیں تو انشاءاللہ وہ پورا کرے گا۔ آپ نے 1-2 منٹ صرف اس عمل کو دینے ہیں، انشاءاللہ آپ کی کامیابی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب کسی پر برا وقت آتا ہے، کسی پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتا ہے، حتیٰ کہ 1000 کی بھی ضرورت پڑے تو ہم سب اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا پھر رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح جب کبھی مشکل وقت آئے تو اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کریں، تو اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں، اپنے رب سے مانگیں اور یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ آپ چاہتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، جہاں بھی آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں، یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ جو بندہ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اس دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو نوکری، رزق، دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ماہ جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آئے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے۔ ماہ جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے اولاد ہو، اولاد کے لیے پڑھ لو۔ تنگ دست ہو، روزگار کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ کار سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کے دن جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے نمبر پر ایک قرآنی آیات پڑھنی ہے۔ وہ قرآنی آیات حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیات کا وظیفہ ہے کہ اس قرآنی آیات کے کمالات بے شمار ہیں۔ اس قرآنی آیات کو پڑھنے والا نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات سے رب کی مکمل حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسے اعمال بتا رہا ہوں جن کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ 3 اعمال پڑھنے والا ہر طرح کی پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ پہلے نمبر پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے سے آپ کے نصیب کے، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ نے اس وقت اس آیات مبارک کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو جلد بازی مت کیجیے گا۔ خلوص دل سے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ صرف 2 سے 4 منٹ کے اندر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے۔ اگر ہم اپنی بہتری کے لیے 2 سے 4 منٹ نکال نہیں سکتے تو زندگی میں ہم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ وہ وظائف، یہ وہ اعمال ہیں جب بھی بندہ پڑھتا ہے اس کو کامیابی لازمی ملتی ہے۔ جب آپ 11 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھ لیں، پہلے نمبر پر پڑھ لیں، تو اس کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ مومنوں کی پہچان ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جسے پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والے کا کہنا ہے کہ کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتی ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کے انشاءاللہ دن پھر جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رب کریم کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بنا دے گا، آخرت کی بھی کامیابی آپ کے نصیب میں آ جائے گی۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان کے منہ پر تالا لگ جائے گا۔ جو کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو، یعنی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، یقین کریں اللہ رب العزت اس کو کیفر کردار تک پہنچا دے گا، اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ان کلمات کو اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 100 مرتبہ مکمل پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 313 بار بھی پڑھ لیں۔ اگر ایک تسبیح بھی پڑھیں گے تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا۔ جس بندے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اس بندے کی ہر 80 حاجتیں بھی ہوں تو وہ بھی بیٹھے بیٹھے پوری ہو جاتی ہے۔ ایک تسبیح آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیتی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر پہلے کلمہ کی ایک مکمل تسبیح پڑھ لیں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہے۔ آخری عمل یہ وظیفہ آپ لوگوں کی بندشوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ جو رکاوٹیں بن رہی ہیں، رکاوٹوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ جو عمل ہے تیسرے نمبر پر وہ پورے وظیفے کی جڑ ہے۔ اس وظیفے کے بغیر آپ کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔
پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اور اب تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے مجرب سورت کوثر پڑھنی ہے۔ سورت کوثر کو آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلد بازی میں پڑھ کر جان چھڑا لیں، ایسے نہیں پڑھے گا، آرام سے پڑھیے گا۔ سب سے اہم بات، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھیے گا، جو بھی آپ کا خاص مقصد، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورت کوثر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر وہی درود پاک لازمی پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ تین اعمال جو جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کے دن آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آئیے آج کی اس بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں کہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کہ کسی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والے ذات، اے بھوکوں کو کھانا کھلانے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجات پوری فرما، ان کے دکھ، غم، قرض داریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومن مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جتنے بھی مومن مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانیاں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پر کرم فرما، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی دعائیں قبول فرما۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔